ہم سب نے کبھی نہ کبھی وہ نعرہ ضرور سنا ہے، الحمدللہ پاکستان پہلی مسلم سپر پاور۔ مطلب یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سنتے ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بالکل، ایک عجیب سا فخر محسوس ہوتا ہے، دل میں ایک دم سے جذبہ سا جاگ جاتا ہے۔ ہاں ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اس جذباتی خول کو تھوڑی دیر کے لیے اتار دیں اور یہ جو توپوں، ٹینکوں اور میزائلوں کی ایک روایتی تصویر ہے، اس سے ذرا ہٹ کر سوچیں۔ صحیح۔ تو کیا واقعی ہم ایک سپر پاور بننے کے راستے پر ہیں، یا ہم سپر پاور بننے کے لیے جن اجزاء کو ضروری سمجھ رہے ہیں وہ سرے سے وہ اجزاء ہیں ہی نہیں جو دنیا کی تاریخ میں قوموں کو عروج بخشتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ مطلب کوئی اندھی عقیدت نہیں، بلکہ ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ۔ جی بالکل، اور اسی لیے آج ہمارے پاس بحریہ ماڈل اسکول کراچی کے اردو ٹیچر محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک انتہائی فکر انگیز اداریہ موجود ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس پورے تصور کا آپ کہہ لیں مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سی وہ خاموش طاقتیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور کن چیزوں میں ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور دیکھیں اس تجزیے کی سب سے خاص بات ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں وہ آئینہ دکھاتا ہے جسے ہم عموماً دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہنگ کھولتے ہیں۔ جی، تو جب لفظ سپر پاور ذہن میں ابھرتا ہے تو ہماری سوچ ظاہر ہے فوراً عسکری طاقت تک محدود ہو جاتی ہے، دفاعی صلاحیت، جدید ہتھیار اور یقیناً ایٹمی طاقت۔ اب یہ سب چیزیں ایک ریاست کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مصنف کے مطابق یہ سپر پاور ہونے کی مکمل تعریف ہرگز نہیں ہے۔ یعنی سپر پاور صرف فوج کا نام نہیں ہے؟ بالکل نہیں، سپر پاور ایک ہمہ جہت قوت کا نام ہے۔ اس میں آپ کی مضبوط معیشت، آپ کا عالمی اثر و رسوخ، ٹیکنالوجی کی برتری اور سب سے بڑھ کر آپ کے معاشرے کا سماجی استحکام شامل ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیشہ ایک گاڑی کی تمثیل ذہن میں آتی ہے۔ مطلب فرض کریں آپ کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے جس کا انجن بے پناہ طاقتور ہے، V8 انجن لگا ہوا ہے اس میں۔ بہترین۔ اب یہ انجن ہماری عسکری طاقت اور دفاعی صلاحیت کی طرح ہے، لیکن اگر اس گاڑی کے چاروں ٹائر پنکچر ہوں، جنہیں ہم معیشت، تعلیم اور سماجی انصاف کہہ سکتے ہیں، تو وہ انجن جتنا مرضی شور مچا لے، وہ گاڑی 1 انچ بھی آگے نہیں جا سکتی۔ ارے واہ، یہ تمثیل تو اس پوری صورتحال کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ مطلب دفاعی صلاحیت تو محض ایک مضبوط دیوار ہے جو گھر کو بیرونی حملوں سے بچاتی ہے۔ دیواریں گھر کو محفوظ تو بناتی ہیں، لیکن گھر کے اندر موجود لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ بالکل، پیٹ بھرنے کے لیے تو معیشت چاہیے۔ جی، دیکھیے ہماری عسکری قوت، ہماری پیشہ ور فوج اور ایٹمی صلاحیت، یہ تو دنیا بھر میں ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا ڈیٹرنس ہے جس نے بیرونی خطرات کو روکے رکھا ہے۔ لیکن طاقت کا یہ پہلو اگر آپ غور کریں تو ڈیفینسو یا پیسو ہے۔ ایک حقیقی سپر پاور صرف اپنا دفاع نہیں کرتی، وہ تو دنیا میں اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہی ہوتی ہے، فعال انداز میں۔ بالکل، اور وہ اثر و رسوخ علم، ٹیکنالوجی اور مضبوط معیشت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ تعلیمی اور معاشی میدان میں دنیا سے کٹے ہوئے ہیں تو آپ کی دفاعی دیواریں آپ کو محفوظ تو کر سکتی ہیں، عالمی رہنما نہیں بنا سکتی۔ اور جب ہم اس دیوار سے باہر نکل کر دنیا کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سفارت کاری یعنی ڈپلومیسی کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ آپ اندرونی طور پر جتنے بھی مضبوط ہوں، عالمی بساط پر آپ کو اپنے مہرے چلانے آنے چاہیے۔ اس اداریے میں OIC اور اسلامی دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر بھی کافی گہری بات کی گئی ہے۔ جی بالکل کی گئی ہے۔ جیسے سعودی عرب، ترکی، ایران اور ملائیشیا جیسے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات واقعی ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اثاثہ ہیں۔ صحیح، اور ان تعلقات کی نوعیت محض رسمی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے مسائل پر آواز اٹھانے کے حوالے سے پاکستان کا ہمیشہ ایک مرکزی کردار رہا ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کو دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ لیکن یہاں مصنف ایک بہت گہرا سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تعلقات کا ہونا ایک بات ہے اور ان تعلقات کو ایک عالمی طاقت میں بدلنا دوسری بات۔
یہ اثر و رسوخ تب تک فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے ایک واضح، متحد اور مستقل قیادت موجود نہ ہو۔ اگر مختلف اسلامی ممالک اپنے اپنے معاشی یا علاقائی مفادات کی وجہ سے بکھرے ہوئے ہوں تو محض جذباتی وابستگی کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ایک منٹ، یہاں مجھے روکیں۔ یہ بات کہ جذباتی وابستگی تبدیلی نہیں لاتی، یہ واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ ہم عموماً اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بس برادرانہ جذبات کی اینک سے دیکھتے ہیں، لیکن بین الاقوامی تعلقات تو مفادات پر چلتے ہیں نا؟ بالکل، سرد مہری والے مفادات۔ ہاں، اور یہاں ایک بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب مفادات کی بات آتی ہے تو پھر عالمی طاقتوں کے درمیان توازن کیسے رکھا جائے؟ مطلب امریکہ، روس اور چین جیسی بڑی طاقتوں کا ذکر تو ناگزیر ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ سوچ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم چین کے ساتھ سی پیک جیسے بڑے منصوبے کر رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں، اور ساتھ ہی ہم روس کے قریب جانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی عالمی بساط پر کوئی بہت ہی خطرناک شطرنج کھیلنے کے مترادف ہے نا؟ مطلب یہ سب ایک ساتھ کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور ہوش ربا سفارتی کھیل ہے۔ مصنف اسی نازک فن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عالمی سفارتکاری کی دنیا میں اسے بڑی طاقتوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا کہتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی کھائی کے اوپر تنی ہوئی رسی پر چل رہے ہیں جہاں تیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ اوف، خطرناک۔ بالکل۔ اگر آپ چین کی طرف زیادہ جھکتے ہیں تو مغربی ممالک، جن کا IMF وغیرہ پر گہرا اثر ہے، وہ اپنا دباؤ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی طرف زیادہ جھکاؤ ظاہر کرتے ہیں تو خطے میں موجود آپ کے پڑوسی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ صرف دوست بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کو ناراض کیے بغیر اپنا فائدہ نکالنے کا فن ہے۔ جی، اور تنازعات میں ثالثی کرنا، بڑی طاقتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا، یہ بے پناہ مہارت مانگتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک غلط قدم پورا توازن بگاڑ سکتا ہے اور ایک درست قدم آپ کی عالمی عزت بڑھا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد بھی تو سامنے آتا ہے نا؟ کوئی بھی ملک اس سفارتی رسی پر اتنے اعتماد سے کیسے چل سکتا ہے اگر اس کی اپنی جیب خالی ہو؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ میرا مطلب ہے، آپ عالمی طاقتوں کے درمیان ثالثی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنے روزمرہ کے اخراجات چلانے کے لیے انہی طاقتوں سے قرض مانگنا پڑے؟ خارجہ پالیسی تبھی کامیاب ہوتی ہے جب اندرون ملک معیشت مضبوط ہو، اور جب معیشت کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں فوراً ہماری IT انڈسٹری آتی ہے، ہمارے نوجوان فری لانسرز۔ جو واقعی بہت کمال کر رہے ہیں۔ ہاں نا، یہ شعبہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ایک نئی معاشی سپر پاور بننے کا شارٹ کٹ ہے۔ ہمارے نوجوان پوری دنیا میں سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں اور ڈالرز کما رہے ہیں۔ نوجوانوں کی یہ توانائی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کی برق رفتاری بلا شبہ ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے۔ لیکن اگر ہم اداریے کے تناظر میں دیکھیں اور زمینی حقائق کا تجزیہ کریں تو تصویر اتنی سادہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک فری لانسر مہینے کا ہزاروں ڈالر کما سکتا ہے۔ یہ اس کی ایک شاندار انفرادی کامیابی ہے۔ لیکن اگر اسی ملک میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہو، قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہو اور بے روزگاری کا سیلاب ہو، تو مصنف کی شرط یہ ہے کہ معاشی طاقت تبھی ممکن ہے جب کرپشن کم ہو اور وسائل کا درست استعمال ہو۔ چند لاکھ انفرادی کامیابیاں ایک پوری ریاست کو سپر پاور نہیں بنا سکتی۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ یہ انفرادی معاشی کامیابیاں ملکی معیشت کا پہیہ کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ معاشی کی بنیاد خرد یعنی مائکرو سطح پر نہیں بلکہ کلاں یعنی میکرو سطح کے استحکام پر ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ خامیاں ہیں جو ہمارے معاشی ڈھانچے میں ہیں۔ جب تک پالیسیوں میں تسلسل نہیں لایا جائے گا، وسائل کا درست استعمال نہیں ہوگا، تب تک کوئی بھی عالمی سرمایہ کار ایک ایسے ماحول میں اربوں ڈالر نہیں لگائے گا جہاں ہر چند ماہ بعد ٹیکس کے قوانین بدل جائیں۔ یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے کہ جب تک ریاست کا اپنا برتن چھلنی ہو، اس میں جتنا مرضی پانی ڈالیں وہ خالی ہی رہے گا۔ بالکل درست۔ میں دریائے سندھ کے نظام اور ہماری زراعت کی بات کر رہی ہوں۔ میں کچھ عرصہ پہلے پڑھ رہی تھی کہ ہمارا نہری نظام دنیا کے بڑے اور پیچیدہ آپاشی نظاموں میں سے ایک ہے۔ ہم لاکھوں ایکڑ رقبے پر فصلیں اگاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قدرتی طاقت ہے جو دنیا کے بہت کم ممالک کے پاس ہے۔
یہ ایک ایسی زرعی طاقت ہے جو صدیوں سے اس خطے کی بقا کی ضامن رہی ہے، لیکن یہاں بھی مصنف خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نظام کا بڑا ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کا مؤثر ہونا اصل بات ہے۔ ہم آج بھی پانی کو کھیتوں میں اس طرح بہاتے ہیں جیسے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ پانی کا یہ بے تحاشا ضیاع اور جدید ٹیکنالوجی کی کمی اس عظیم الشان نظام کی افادیت کو کم کر رہی ہے۔ اور یہ صرف پانی کی بات نہیں ہے، زمین کے نیچے جو پوشیدہ خزانے ہیں معدنیات کے حوالے سے، کوئلہ، سونا، تانبا اور نایاب دھاتوں کے ذخائر موجود ہیں، لیکن کیا ان کا زمین کے نیچے دبے رہنا ہمیں امیر بناتا ہے؟ بالکل نہیں بناتا، اور میں یہی سوال اٹھانا چاہ رہا تھا کہ کیا ہم ان وسائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ معدنی وسائل کا صرف زمین کے نیچے پایا جانا کسی ملک کو طاقتور نہیں بناتا۔ اصل طاقت ان کو نکالنے کی ٹیکنالوجی اور انہیں عالمی منڈی میں ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کے طور پر بیچنے میں ہے۔ جب تک ہم خام مال نکال کر اسے پروسیس کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتے، یہ ذخائر محض زمین میں دفن پتھر ہیں۔ یعنی پھر سے وہی بات سامنے آتی ہے، ملکی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل۔ خیر، یہاں تک پہنچ کر اگر میں اس پوری بحث کو ایک اور تمثیل میں ڈھالوں تو ٹیکنالوجی، زراعت اور معدنیات دراصل ہمارا ہارڈ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا جدید ترین کمپیوٹر بھی، جس کا ہارڈ ویئر کتنا ہی کمال کا کیوں نہ ہو، تب تک کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر ایک انتہائی مضبوط اور محفوظ آپریٹنگ سسٹم موجود نہ ہو۔ اور اگر ہم کسی قوم کی بات کریں تو اس کا آپریٹنگ سسٹم اس کا معاشرہ، اس کی اقدار اور اس کا سماجی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ واہ، یہ ایک بہت ہی بصیرت افروز زاویہ ہے، اور عموماً جب عالمی سطح پر سپر پاورز کی بحث ہوتی ہے تو تمام تر توجہ معیشت، فوج اور ٹیکنالوجی پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ لیکن اس اداریے میں مصنف نے جن منفرد نکات کو سامنے لایا ہے وہ عموماً نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ ہم یہاں پاکستان کی سافٹ پاور یعنی سماجی اور روحانی طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہم واقعی دنیا کو کچھ سکھا سکتے ہیں۔ ہمارا مشترکہ خاندانی نظام، بزرگوں کا احترام، رشتوں کی اہمیت، ہم شاید اس کی قدر نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے لیے روزمرہ کی بات ہے۔ لیکن اگر ہم مغربی معاشروں کو دیکھیں تو وہاں تنہائی یعنی لونلینس ایک باقاعدہ وبا بن چکی ہے۔ خاندانی نظام کمزور پڑ چکا ہے، جبکہ ہمارا نظام تو ایک طرح کا مفت سماجی اور معاشی سیفٹی نیٹ فراہم کرتا ہے۔ جی، یہ خاندانی نظام دراصل معاشرے کی قوت برداشت کو بڑھاتا ہے۔ جب کوئی معاشی بحران آتا ہے تو فرد اکیلا مقابلہ نہیں کرتا، پورا خاندان مل کر کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ وہ سماجی طاقت ہے جو کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی ہماری سافٹ پاور ہے جو دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور اس روحانی طاقت کے مراکز ہمیں اپنے معاشرے کے دیگر حصوں میں بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ ہمارے تعلیمی اور روحانی مراکز۔ مطلب اگر ہم دینی مدارس کے وسیع نیٹ ورک کو دیکھیں جہاں لاکھوں طلبہ زیر تعلیم ہیں، یا پھر تبلیغی مراکز کی مثال لے لیں جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، یہ کوئی ہارڈ پاور تو نہیں ہے نا؟ یہ لوگوں کو جوڑنے کی ایک روحانی کشش ہے۔ بالکل، یہ ہماری ایک بہت بڑی نرم طاقت ہے۔ لیکن یہاں ماہرانہ رائے یہ ہے کہ اس عظیم الشان روحانی اور سماجی قوت کو آج کے جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان روایتی نظاموں میں جدید تعلیم کو شامل نہیں کریں گے تو یہ طاقت اپنا وہ متحرک کردار ادا نہیں کر پائے گی جو اسے کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ سب سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس بہترین فوج ہے، ہمارے نوجوان آئی ٹی میں کمال کر رہے ہیں، قدرتی وسائل موجود ہیں، اور اس سب کے اوپر ہمارا خاندانی اور سماجی نظام بھی اتنا مضبوط ہے، تو ہم اب تک وہاں کیوں نہیں پہنچے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ آخر رکاوٹ کہاں ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب ہمیں تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ وہ حقیقت کا آئینہ ہے جو مصنف نے دکھایا ہے۔ اگر ایک طاقتور انجن کے اندر زنگ لگنا شروع ہو جائے تو اس کی طاقت اسے تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ یہ زنگ دراصل ہمارے تعلیمی نظام کے مسائل، کرپشن، مسلسل سیاسی عدم استحکام اور قانون کی کمزوریاں ہیں۔ یعنی اگر کھیل کے اصول روزانہ تبدیل ہوتے رہیں تو کوئی بھی کھلاڑی کیسے پرفارم کرے گا؟ بالکل، مصنف بڑی سنجیدگی سے نشاندہی کرتے ہیں کہ ان بنیادی خامیوں کو دور کیے بغیر چاہے ہمارے پاس کتنے ہی وسائل ہوں، سپر پاور بننے کا تصور ایک سراب ہے۔
طاقت کا کوئی بھی ڈھانچہ اس وقت تک کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک اس کی بنیادیں شفاف اور مضبوط نہ ہوں۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک اس سب کا حل کیا ہے؟ حل بہت واضح ہے۔ مصنف کے نزدیک سپر پاور بننے کا اصل راستہ تعلیم کو اولین ترجیح دینے، انصاف کا نظام مضبوط کرنے، میرٹ کو فروغ دینے اور قوم کے اندر اتحاد برقرار رکھنے میں پوشیدہ ہے۔ اور میرے خیال میں پوری بحث کا نچوڑ بھی یہی ہے۔ مصنف کا یہ پیغام کہ پاکستان پہلی مسلم سپر پاور ایک دعا بھی ہے اور ایک چیلنج بھی۔ یہ سب کرنا صرف حکومت کا کام تو نہیں ہے نا، یہ ہر استاد، طالب علم اور شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی اور محنت کو اپنائے۔ مطلب سپر پاور بننے کے لیے صرف طاقت نہیں بلکہ کردار، علم اور اتحاد بھی ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ اس تمام تر گفتگو کا سب سے اہم سبق ہے۔ انفرادی سطح پر اپنی ذمہ داری قبول کیے بغیر قومی سطح پر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جی، اور اس گفتگو کے اختتام پر میرے ذہن میں سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ آ رہی ہے۔ اگر ہم دنیا کی موجودہ سپر پاورز کی تاریخ دیکھیں تو انہوں نے معاشی اور عسکری عروج تو پا لیا، لیکن اکثر انہیں سماجی اور خاندانی ٹوٹ پھوٹ کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو اس جائزے کی روشنی میں کیا پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ دنیا کے سامنے ایک ایسا نیا ماڈل پیش کرے جہاں مادی ترقی جیسے کہ آئی ٹی اور ملٹری اور ہماری سماجی اور روحانی اقدار یعنی مضبوط خاندانی نظام اور اخلاقی کردار بیک وقت ایک ساتھ چل سکے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست سوچ ہے۔ کیا حقیقی سپر پاور بننے کا مستقبل محض طاقتور ہونے میں نہیں بلکہ متوازن ہونے میں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم آج اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔